ہوا کرتا ہے کہ پورا سال پڑھائی میں جب گزر جاتا ہے، آخر وقت میں جب چھٹی کا وقت، رمضان کا وقت قریب آتا ہے تو ایک پروگرام رکھا جاتا ہے، اور اس پروگرام کے اندر بچوں کو پڑھوایا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بچے کیا سیکھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں۔ تو اس ادارے کے اندر بھی پروگرام رکھا گیا اور بچوں کو ان کے حسب لیاقت اور صلاحیت کے اعتبار سے انہیں کام دیا گیا کہ کسی کو تقریر کرنی ہے، کسی کو حمد پڑھنی ہے، کسی کو نظم پڑھنی ہے، کسی کو نعت پڑھنی ہے۔ سب بچوں کو تقسیم کر دیا۔ اسی بچوں میں سے ایک بچہ تھا جس کو نعت دی گئی تھی، اور وہ نعت یہ تھی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ سمجھنے کی بات ہے، یہاں جو اس مصرے کے اندر ایک لفظ ہے والا، اسی کے متعلق گفتگو ہے، اور اس بچے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے ذہن و قلب میں کتنی بٹھائی تھی والدین نے، یہ سننے کی بات ہے۔ سب کو تقسیم کر دیا گیا کام، اور دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ وہ دن آ گیا جس دن پروگرام کا آغاز ہونا تھا۔ پنڈال سجایا گیا، سب مجمع اکٹھا ہو گیا، مہمان کرام بھی تشریف لے آئے، اور بچوں کا پروگرام شروع ہو گیا۔ یہ کے بعد دیگرے بچوں کا نام بولا جاتا رہا، اور بچے آ کر اپنا کلام پیش کرتے رہے۔ اس بچے کی بھی باری آئی جس کو نعت دی گئی تھی۔ اچھا، نعت جب اسے دی گئی تھی اور جب وہ یاد کرتا تھا تو وہ جب تنہائی میں جاتا تھا تو یاد کرتا تھا اپنی حسب عادت کے مطابق، اور اس کی عادت یہ بنی ہوئی تھی وہ مصرے کے اندر والا لفظ تبدیل کر دیتا تھا۔ وہ اس طریقے سے پڑھتا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ اور نعت کا مصرے میں جو لفظ ہے والے نہیں، والا ہے، اصل لفظ والا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بچہ استاد کے سامنے جب پڑھتا تھا تو والا پڑھتا تھا، اور جب استاد سے ہٹ جاتا تھا تو والے پڑھتا تھا۔ بچوں نے شکایت کی، استاد صاحب یہ بچہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو صحیح پڑھتا ہے، اور جب آپ سے ہٹ جاتا ہے، تنہائی میں اکیلا جب یاد کرتا ہے تو یہ بدل دیتا ہے لفظ کو۔ استاد صاحب نے سمجھایا کہ بیٹا صحیح پڑھنا، اتنا مجمع ہوگا، بڑے بڑے مقررین حضرات ہوں گے، بڑے بڑے علماء حضرات ہوں گے، مہمان اعظام ہوں گے، ان کے سامنے اگر تم غلط پڑھو گے تو وہاں رسوائی ہوگی۔ تو جب بچوں کا پروگرام شروع ہوا اور سارے بچوں نے اپنا کلام پیش کیا، جب اس کا نمبر آیا اور اس کا نام بولا گیا، اور جب اس نے شروع کیا پڑھنا تو اپنے حسب عادت کے مطابق اس نے نعت پڑھی، اور وہ مصرع یوں پڑھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ اس کی نعت مکمل ہوئی، پروگرام آگے بڑھا۔ انہی مقررین میں سے ایک تھے نااہل مشک جیسے، جو سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ وہ جب ان کی باری آئی بیان کرنے کی تو انہوں نے یہیں سے شروع کر دیا کہ پتہ نہیں مدرسوں کے اندر کیسے استاد ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صحیح بھی نہیں کروا سکتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ استاد جو ہے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ یہاں ماجرا کچھ دوسرا، یہاں بات کچھ دوسری۔ تو پروگرام کے درمیان میں تو استاد صاحب بچے سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ پروگرام ختم ہوا اور صبح جب ہوئی، مدرسہ لگا، بچوں کو استاد صاحب نے بلایا، اور پھر ان کو ڈائریکٹلی تو اس بچے کو پیٹ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس کو ڈائریکٹلی پیٹتے تب بھی ہنگامہ برپا ہو جاتا کہ اس بچے کو کیوں مارا گیا، کیوں پیٹا گیا۔ اب استاد نے ایک طریقہ نکالا اور اس سوال شروع کیے، سارے بچوں سے سوال کیا گیا، اور اس بچے سے بھی پوچھا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے۔ اب وہ بچہ نظریں جھکائے ہوئے ادب کے ساتھ استاد صاحب کے سامنے کھڑا بول نہیں رہا،
نام نہیں بتا رہا ہے۔ استاد صاحب نے کئی بار پوچھا لیکن نہیں بتایا۔ استاد صاحب کو وہی جو کل والا غصہ بھرا ہوا تھا اسی تیش میں آئے اور چھڑی منگوائی اور بچے کو پیٹنا شروع کر دیا، لیکن بچے نے بتایا نہیں۔ یہاں تک کہ انٹرول لنچ کا وقت ہو گیا، بچوں کو چھٹی کر دی، جاؤ اپنا اپنا لنچ کرو، لنچ کرنے کے بعد پھر یہی سوال تم سے کیا جائے گا۔ اب سارے بچے لنچ کے لیے چلے گئے۔ اب لنچ ختم ہوا، پھر جب وہ بچہ آتا ہے اب اس سے پوچھتے ہیں استاد کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ اب وہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور نام بتانا شروع کرتا ہے کہ استاد صاحب ہمارے نبی کا نام احمد مجتبیٰ تاجدار بطحا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب استاد حیرت میں پڑے کہ اس نے اب تو ایسا جواب دے دیا ہے کہ لگتا ہے اس سے پہلے اسے پتا تھا لیکن اس نے بتایا نہیں۔ اب استاد نے وجہ پوچھی کہ بیٹے بتاؤ تم سے پہلے جب پوچھا تھا لنچ سے پہلے تب تم نے نام کیوں نہیں بتایا تھا؟ اب بچہ کیا بتاتا ہے، غور سے سننے کی بات ہے۔ استاد صاحب سے کہتا ہے استاد صاحب میں نے اس وجہ سے نہیں بتایا تھا کہ میرے والد اور میری والدہ دونوں فوت ہو چکی ہیں۔ میری ماں جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، والہانہ لگاؤ تھا۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میری ماں کے قلب میں سمائی ہوئی تھی۔ میری ماں نے ہدایت کی تھی، میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہ لینا، بغیر وضو کے نہ لینا۔ تو بچے نے لنچ سے پہلے نام اس وجہ سے نہیں بتایا تھا کہ وہ وضو نہیں اس کا تھا، بغیر وضو کا تھا، اور اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے کہا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے لوں۔ اور آج ہماری اولادیں تو 10 سال تک ہو جاتی ہیں، صحیح طریقے سے انہیں پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وضو کے ساتھ لینے کی بات تو بہت دور کی ہے، پہلا کلمہ تک نہیں یاد ہوتا ہے۔ اگر فلمی گانے ان سے پوچھ لو تو ایک نہیں سینکڑوں یاد ہوں گے، کیونکہ یہی انہیں سکھایا جاتا ہے، گھروں کے اندر بتایا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ استاد صاحب میں بغیر وضو کے تھا، اس وجہ سے میں نے نام نہیں لیا، اور میری ماں نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی شان بہت نرالی ہے، ان کی عظمت بہت بلند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے کبھی مت لینا۔ اس لیے میں نے لنچ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتایا۔ اب استاد صاحب نے وہ سوال دہرایا جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا تھا۔ استاد صاحب نے کہا ٹھیک یہ بات تو تمہاری سمجھ میں آ گئی میری، لیکن یہ بتاؤ کل جو تم نے نعت پڑھی تھی اس کے اندر لفظ کو تبدیل کیوں کیا تھا، لفظ کو بدلا کیوں تھا؟ اب اس کا جواب دیتا ہے بچہ کہ استاد صاحب میرا باپ جو تھا، میرا ابا جو تھا، میرے جو والد تھے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے والد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، میرے والد کے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت جمی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ تھا، بہت محبت رکھتے تھے۔ میرے باپ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے ادبی کے ساتھ نہ لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے ادبی کے ساتھ مت لینا۔ اور استاد صاحب میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والا کہوں، جب میں اپنے باپ کو والا نہیں کہہ سکتا ہوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو والا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ میری غیرت گوارا نہیں کی۔ سوچو کتنی محبت تھی اور کیا تربیت کی تھی ماں باپ نے اولاد کی کہ ان کے قلب میں اور اپنے بچے کے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی الفت و محبت پیدا کر دی۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر، قلب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت پیدا کر دیں، آج ہماری اولادیں بزرگ اور اولیاء پیدا ہوں گی، اس دنیا کے اندر بزرگ اور اولیاء بن جائیں گے۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر یہ طریقہ نہیں رہ گیا۔
آج ہمارے گھروں سے برکت اسی وجہ سے نکل گئی کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن کریم پڑھایا نہیں جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، بتاؤ۔ یہ ماں باپ کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک چیز تو ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے قلب و جگر کے اندر بٹھاؤ۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وحب اہل بیتہ، وحب اہل بیتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اور اولاد ہے اس کی محبت ان کے قلب و جگر کے اندر بٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہے وہ انہیں بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے وہ انہیں بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی تھی وہ انہیں بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی زندگیاں اپنی بیٹیوں کے سامنے پڑھ کر سناؤ، تاکہ ان سے ان کی زندگی سنورے، ان کی زندگی سدھرے۔ اگر یہ ہم اپنے گھروں کے اندر رائج کریں گے، اگر اس چیز کی تعلیم ہمارے گھروں کے اندر ہوگی تو یقیناً ہمارا معاشرہ سنورے گا، ورنہ یہ اصلاح معاشرہ ہمارا سنور نہیں سکتا، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ سنور نہیں سکتا ہے اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داخل نہیں کیا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مقدس سے محبت کرنا سکھاؤ، قرآن مقدس سے محبت کرنا سکھاؤ، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو تمہاری اس دنیا سے لے کر میدان محشر تک ساتھ میں رہے گی۔ یہ واحد کتاب ہے جو میدان محشر تک تمہارا ساتھ دے گی، قبر کے اندر تمہارا ساتھ دے گی، حشر کے اندر تمہارا ساتھ دے گی اور تمہیں جنت کے اندر داخل کروا کر دے گی۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے ایک لفظ پڑھنے پر ایک نیکی 10 نیکیاں ملتی، لیکن صرف واحد قرآن مقدس ایسی کتاب ہے، اللہ کا کلام ایسا ہے واحد جس کا اگر ایک لفظ پڑھو رب ذوالجلال 10 نیکیاں دیتا ہے، چاہے قرآن کو سمجھو یا نہ سمجھو۔ یہ شرط نہیں ہے کہ تم قرآن مقدس کو سمجھ کو پڑھو، صرف تلاوت کرو قرآن مقدس کی، ایک لفظ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اور مثال کے طور پر علماء نے سمجھایا ہے جسے قرآن مقدس کے اندر آیا الف لام میم، تو یہ ایک لفظ نہیں، اس میں 3 لفظ ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، ان 3 حروفوں کی 30 نیکیاں ہو گئی۔ اور یہ دینی تعلیم واحد ایسی تعلیم ہے کہ جب اس کو پڑھنے کے لیے بچے گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کی تعلیم کی اہمیت آج ہمارے قلب سے نکلتی جا رہی ہے، ہمارے گھروں سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو قرآن مقدس سے محبت کرنا سکھاؤ۔ جب قرآن مقدس سے محبت ہوگی، الفت ہوگی اور قرآن مقدس کو ہم گھروں کے اندر پڑھیں گے، گھروں کے اندر تلاوت کریں گے تو قرآن مقدس کی برکت کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا، اور یہ قرآن مقدس ہمیں کہیں بھی ذلیل نہیں ہونے دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔